الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتكم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ صدقے جاؤں اس مصطفیٰ کریم، اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے کہ جن پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو قیامت میں نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت میں بھی کہاں پہ؟ پلے صراط پہ اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائے گا، کرم کی بارشوں میں ہوگا آقا کریم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے یہ ایسا موضوع ہے جو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرے گا۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے نور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو تسلیم کرنے والا اور ماننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا ہے، شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی کمال درجے کی عطا فرمائی ہے، اور شان نورانیت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اپنا مقام خاص رکھتی ہے، اور اس کی بھی اپنی ہی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم ذکر خیر کریں گے، آج حضور کے نور کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی نور مصطفیٰ کی برکت سے ہماری اندھیری قبروں کو روشن اور جگمگ جگمگ منور فرمائے۔ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ اندھیری جگہ پر، اندھیرے کمرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کمرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جگمگا اٹھا۔ اور شیخ طریقت امیر سنت نے کیسی پیاری بات ایک جگہ پر لکھی ہے، فرماتے ہیں کیا خوب بات عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدر الدجا اہلم و سہلن مرحبا۔ جو محبوب کریم ایک اندھیرے کمرے کو روشن فرما سکتے ہیں، وہ آقا اپنی جلوہ گری سے اپنے امتی کی قبر کو بھی روشن فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نور مصطفیٰ کا بیان آج انشاءاللہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے. ترجمہ کنز ایمان. اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری تفاسیر میں یہاں اس بات کا بیان ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس نور کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس نور سے مراد ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تفسیر جلالین ہے، تفسیر مدارک ہے، بہت ساری تفاسیر کے یہاں پر نام بیان ہو سکتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں ایک اور بھی بڑے ذوق والی بات ہے. اس آیت مبارکہ میں 2 جگہوں پر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر فرمایا ہے. جاء یجیء مجیعت، اٹس مینز آنا. جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. تو پہلے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم، یہاں بھی فرمایا کہ تمہارے پاس آئے کون؟ رسولنا، ہمارے رسول. اور تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا کہ یہاں مراد رسولنا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. آیت کے دوسرے حصے میں بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. تو یہاں دونوں جگہوں پر آمد مصطفیٰ کا بیان بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. سبحان اللہ، کیا خوب بات کہی شاعر نے. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس شعر کی برکتیں عطا فرمائے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد
گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ کیوں جھومے ثناگر پھر نہ کیوں جھومے ثناگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر ان کے منگتے ان کے سائل دو جگہ کی نعمتیں ان کے منگتے ان کے سائل دو جگہ کی نعمتیں مانگتے گے ہاتھ اٹھا کر مانگتے گے ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا گے یا نبی آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا گے یا نبی آپ کا لاگتاگر آپ کا لاگتاگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر دھوپ روزانہ مدینہ جھوم کر گے چومتی دھوپ روزانہ مدینہ جھوم کر گے چومتی اور لپٹ جاتی گے آ کر اور لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر آغائے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا آغائے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا جان کر دیتا نچھاور جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں
سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم سبز گنبد دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور کیا بات ہے میرے حضور کے سبز گنبد کی، اور کیا بات ہے آقا کریم کے مدینے کی کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خم ہو گئی پشتے فلک استان زمیں سے، خم ہو گئی پشتے فلک استان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ اللہ کریم ہمیں وہ مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرمائے۔ نور مصطفیٰ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ منیم بھائی سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ منیم بھائی پہلے تو بتائیں یہ نور ہوتا کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، نور کا معنی ہے روشنی، چمکدار ہونا، چمک دمک والی چیز، اجالا، اس کو نور کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اس چیز کو بھی نور کہا جاتا ہے جس سے روشنی نمودار ہوتی ہے، جیسے سورج ہے، اس کو بھی جو ہے وہ نور کہا جاتا ہے۔ اس طرح بلب ہے، اس سے بھی جو ہے وہ روشنی ملتی ہے، اس کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ مجازن، جی مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔ تو نور کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں، نور حسی اور نور عقلی۔ نور حسی وہ ہوتا ہے کہ جس کو محسوس کیا جاتا ہے، یعنی جس کا مشاہدہ آنکھوں سے بندہ کر سکتا ہے، جیسے دھوپ ہے، اسی طرح بجلی ہے، بلب وغیرہ، ان چیزوں کی جو روشنی ہے انسان کو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نور عقلی کہ جس کا آنکھوں سے تو مشاہدہ نہ کیا جا سکے لیکن عقل کہے کہ یہ نور ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایسی نورانیت والی ذات ہے، یعنی جس کو نور عقلی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں عقل کہے کہ یہ نور ہے۔ جیسے اسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے، علم کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ یہ عقلی طور پر ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز نور ہے۔ آقا علیہ السلام کی نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ آقا علیہ السلام عقلاً بھی نور ہے، یعنی عقلی طور پر بھی آقا علیہ السلام کا نور ثابت ہے۔ اور کئی صحابہ کرام نے اپنی مبارک آنکھوں سے بھی آقا علیہ السلام کے نور کا مشاہدہ کیا ہے۔ مفتی یامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ السلام کے عقلی نور ہونے پر، یعنی آقا علیہ السلام عقلاً نور ہیں، اس پر دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا مبارک سایہ نہ ہونا، آقا علیہ السلام کا سایہ نہ ہونا یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے ایسی خوشبوؤں کا آنا کہ آقا علیہ السلام جہاں سے گزر جایا کرتے تھے، وہ گلی ہو، محلہ ہو، کوچہ ہو، شہر ہو، وہ شہر جو معطر ہو جایا کرتا تھا، مہک جایا کرتا تھا، یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا معراج کی رات زمہریر سے اور آگ سے گزر جانا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہونا یہ آقا علیہ السلام کے نور کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا معراج کی رات ایسے مقامات سے گزر جانا جہاں پر ہوا کا نام و نشان نہیں تھا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا، یہ بھی آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آقا علیہ السلام کا شق صدر ہوا، آقا علیہ السلام کا مبارک سینہ کو جو ہے جب چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دل کو دھویا گیا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا، آقا علیہ السلام زندہ رہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب جو ہے اگر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے نور ہونے کے حوالے سے، تو آقا علیہ السلام کا نور ہونا یہ کیسا معاملہ ہے کہ آقا خود تو نور تھے ہی تھے لیکن آقا علیہ السلام نور بانٹنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ چاند یہ خود سے روشن نہیں ہے بلکہ چاند یہ سورج سے روشن ہے، چاند خود سے روشن نہیں بلکہ سورج سے روشن ہے، کہ سورج یہ بذات خود بھی اس کے اندر روشنی ہے اور یہ ستاروں کو، سیاروں کو، کئی کہکشاؤں کو یہ نور بانٹتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام بلا تمثیل و بلا تشبیہ جو ہے تمام یعنی سورج کی طرح ہے۔ آقا علیہ السلام خود بھی نور ہیں اور نور کو بانٹتے ہیں، اور روایتوں میں تو اتنا آیا کہ آقا علیہ السلام خود تو نور ہیں ہی ہیں، آقا علیہ السلام جس چیز کو ٹچ کر دیا کرتے تھے، ہاتھ لگا دیا کرتے تھے، وہ چیز نور خود بنتی نہیں تھی بلکہ نور بانٹنے والی بن جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آقا نے میرے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرا، دست نور پھیرا، دست رحمت پھیرا، دست شفقت پھیرا، اس کی برکتوں کا ظہور یہ ہوا کہ میں جس اندھیرے والے گھر میں بھی چلا جاتا تھا وہ بھی روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے دست یہ ابھی آپ دیکھیں یہ دست مصطفیٰ لگنے کا کمال ہے، جن کا دست مبارک لگنے سے، ہاتھ مبارک لگنے سے یہ کمال آتا ہے، ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سلمان بھائی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ میرے سینے پر اور میرے چہرے پر پھیرا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ 90 سال کی عمر ہو گئی ان کی، 90 سال کی عمر میں بھی ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ اور یہ تو صرف صحابہ کرام تھے، آقا علیہ السلام کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے وہ بھی روشن ہو جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اتنا گھپ اندھیرا تھا کہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ آقا علیہ
सलाम ने उस सहाबी को एक दरख्त की शाख अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि ये ले जाओ, ये जो है तुम्हारे पास रोशन हो जाएगी। और रोशन कितनी होगी, रिवायतों का खुलासा मिलता है, आपने इरशाद फरमाया 10 बंदे तुम्हारे आगे चलें, 10 बंदे तुम्हारे पीछे चलें, उनमें भी रोशनी फैल जाएगी। और वो सहाबी फरमाते हैं उसके लिए इतनी रोशनी थी कि मैं आराम से घर पहुंच गया। और 2 सहाबा के बारे में आता है कि वो आका अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रहे थे, काफी रात हो गई और अंधेरा हो गया, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो दोनों सहाबा खड़े थे। जब वो जाने लगे ना, उनके पास एक छड़ी थी, वो खुद ब खुद रोशन हो गई। आका अलैहिस्सलाम की नूर की बरकतों का ज़हूर था। और जब वो आगे गया, दोनों का रास्ता जुदा जुदा हुआ। अब एक सहाबी ने इधर जाना था, एक ने इधर जाना था, और दूसरे सहाबी के पास जो छड़ी थी वो भी उस छड़ी की बरकत से उस सहाबी की छड़ी भी रोशन हो गई। और यूं वो दोनों सहाबा, एक सहाबी इधर चले गए, एक सहाबी उधर चले गए। तो यहां से पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम वो नूर हैं कि आका अलैहिस्सलाम खुद भी नूर है और नूर बांटने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कलाम आलत फरमाते हैं, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार है, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार है। माशाअल्लाह राशिद भाई, नूरे मुस्तफ़ा। जी माशाल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का मैं भी एक शेर पढ़ूंगा और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी और चचा हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर भी पढ़ूंगा। और इंशाअल्लाह अगर आगे मौका मिला तो इंशाअल्लाह अल मवाहिबुल लदुनिया की 2 बड़ी प्यारी रिवायात भी हैं। इमाम अहले सुन्नत ने जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत पर अपनी तहकीकात फरमाई, रसाइल लिखे और आपकी ज़ात अक़दस से साए की नफ़ी के बयान में आपने 3 मुस्तकिल रिसाले तहरीर फरमाए, वहीं पर इमाम अहले सुन्नत ने अपने अशार के ज़रिए भी अवाम को, मुसलमानों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत के मसले को समझाया और बड़े लॉजिकल अंदाज में और बड़े आसान पैराए में समझाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने सरकार अलैहिस्सलाम को अपने नूर ज़ाती से सरापा नूर भी बनाया है और इस मखलूक पर अल्लाह ताला की रहमत, रब तबारक व तआला की तजल्लियों का ऐसा मजहर बनाया है कि सारी मखलूक पर नबी पाक अलैहिस्सलाम रब के नूर का साया है, जिसको इमाम अहले सुन्नत अपने शेर में भी बयान फरमाते हैं कि वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब। या रसूल अल्लाह, आप ही अल्लाह का नूर हैं और आप ही अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का मजहर और उसका साया है। वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जहत से खुद नूर हैं और एक जहत से रब तबारक व तआला के नूर का साया है। और जो नूर होता है, जो लाइट होती है, उसका साया नहीं होता। यानी कोई भी लाइट पड़ती है किसी चीज पर, अब जो हमें साया नजर आता है वो उस चीज का साया होता है, रोशनी का अपना साया नहीं होता। और जब किसी चीज का एक मर्तबा साया बन जाए तो फिर साये का मजीद साया नहीं बनता। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत पर उलमाए किराम ने जब कलाम किया, अल्लामा सयूती ने भी खसासे कुबरा में जिक्र किया, इसी तरह इमाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में जिक्र किया और अहादीस की कुतुब में भी इसका बयान वाज़े तौर पर मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत के मसले पर उलमाए किराम ने उन रिवायात से इस्तिदलाल किया है जिनमें इस बात का बयान है कि सूरज और चांद की रोशनी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का साया ना होता था। तो साये की नफी और नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर, इन दोनों बातों को इमाम अहले सुन्नत कसीदे नूर में यूं बयान फरमाते हैं कि तू है साया नूर का। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला की रहमत का साया हैं, तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का। या रसूल अल्लाह, आपका सरापा, आपका पूरा वजूदे मसऊद ही नूर है, तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का। अब हुजूर को रब के नूर का साया माने या खुद नूर माने, फरमाते हैं साये का साया ना होता है ना साया नूर का। इसी तरह हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर के सहाबी भी हैं, चचा भी हैं, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर की नूरानियत का बयान किया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुशनसीब हैं जो ये जिक्र खैर कर रहे हैं और सुन रहे हैं।
یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ مبارک کلام ہے جو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا ہے. یعنی قرآن میں بھی نورانیت مصطفیٰ کا بیان ہے، سرکار علیہ السلام نے خود بھی اپنی نورانیت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی بارگاہ رسالت میں اس نورانیت کو بیان کیا ہے. بڑا پیارا شعر ہے، اور یہ وہ روایت جب میں اس کی تخریج کر رہا تھا سلمان بھائی میرا دل جھوم گیا. یعنی ایسی شاندار کتابوں میں بڑے بڑے اجلہ ائمہ نے ان اشعار کو اور اس روایت کو ذکر کیا ہے. جیسے شفا شریف میں بھی یہ موجود ہے، اسی طرح خصائص کبریٰ میں موجود ہے، اسی طرح آپ دیکھیں اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، اسد الغابہ میں موجود ہے، الاستیاب میں موجود ہے، سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے، تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، اور درجنوں کتابیں اسی طرح دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں، میں آپ کی تعریف کروں، آپ کی مدح کروں. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی. اب بارگاہ رسالت میں حضور کے چچا صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مبارک قصیدہ پڑھا. اس کا ایک شعر تھا جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا، میلاد کا بھی ذکر ہے، حضور کی نورانیت کا بھی ذکر ہے. اور اس روایت سے پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کا بیان کرنا ایسا مستند ہے جس پر مہر تصدیق نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے ثابت ہے. آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْض، جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی، سبحان اللہ، وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، اور آپ کے عظیم الشان نور سے آسمان چمک اٹھا. اللہ اللہ اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، 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 بولو نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا. تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم کے نور کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. بیان ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ نے جو موضوع لیا ہے نا، جی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ماشاء اللہ. محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. سبحان اللہ. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر اگر ساری زندگی لکھنے والے لکھتے رہیں اور سارے درختوں سے قلم بنا دی جائے اور سارے سمندر کو سیاہی بنا دی جائے تو سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان اور عظمت یہ ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں یہ روشن موضوع ہے سلمان. نور کا بیان کر رہے ہیں، نور روشن ہے. میں تو یوں محسوس کر رہا ہوں اگر ہمارے سوئچر جو ہیں دکھا سکیں سارے چہروں کو، کیسی چمک دمک ہے. نہیں سبحان اللہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا چہرہ بھی چمک رہا ہو. اللہ اللہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس نور کا فیضان ہے. اچھا یہ ایک تو اس نور کو ظاہر کر رہا ہے، پھر مومن کی شان ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہو، اور حق اور سچ بیان ہو، تو مومن کا چہرہ بھی کھلتا ہے، اس کا دل بھی کھلتا ہے، اور ایمان باغ باغ ہو جاتا ہے. سلمان بھائی جو موضوع ہے نا
واللہ سچی بات ہے، دو اسلامی بھائیوں نے جو ہمارے گفتگو کری، بہت پیاری گفتگو کری، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات فرمائی نا وہ بڑی پیاری ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تفسیر فرمائی ہے وہاں پہ ایک تنوین کا تذکرہ فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں نور پر تنوین ہے، نورن کہا گیا ہے، تو یہ جو تنوین ہے تنوین تعظیم ہے۔ اللہ، تنوین تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ نور عام نور نہیں ہے، یہ خاص نور ہے، یہ نور چھوٹا نور نہیں ہے، یہ بڑا نور ہے۔ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے مثال دی اس کی کہ سورج سے بڑا دنیا میں کوئی نور نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے جو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، سب سے روشن، سب سے چمکنے والا، دمکنے والا اگر کوئی چیز ہے تو وہ سورج ہے کہ آنکھیں چن دیا جاتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے لیکن سورج کا نور ایسا ہے کہ آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے ایک وقت میں اور آدھی دنیا تک نہیں پہنچ پاتا۔ سورج کا نور ایسا ہے کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، اس کی رات میں غائب ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے وہ نور عطا فرمایا کہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور نہ دن ہے نہ رات ہے اس کی، یہ نور ہی نور ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات فرمائی نا ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار۔ سبحان اللہ، نور سے مراد نوروں کا نور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور سلمان بھائی ایک بات اور، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن و حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کا پاکیزہ کلام ایسا ہے کہ یہ کلام تو ہے ہی خوبصورت، اس کی ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، اس میں جو لفظ جو بات جہاں پہ آ گئی نا، ایسا لگتا ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ یقین اور ایمان ہے ہمارا کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں نور بھی فرمایا، کتاب مبین بھی فرمایا۔ بھئی نور کے ساتھ کتاب مبین کیوں فرمایا؟ فرمایا نور وہ چیز ہے جو خود روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کتاب تو روشن ہے لیکن اس کتاب کو اس روشن کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نور مصطفیٰ چاہیے۔ جب نور مصطفیٰ دل میں آئے گا تو پھر آنکھوں سے اس کتاب ہدایت کی ہدایت پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ روشن ذات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے علم کی جو تعریف فرمائی، فرمایا علم وہ نور ہے جو اس دائرے میں آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھی، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوا وہ روشن ہو گیا، جو اس سے وابستہ ہوا۔ آپ کی اپنی آل روشن ہوئی، آپ کے صحابہ روشن ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کو کون جانتا اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے میں نہیں آتا، صدیق اکبر کو کون جاتا۔ حد تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے نا جو ایمان لائے، یہ تو وہ ہیں جو فداکار ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی نا، روشن تو وہ نہیں ہوا لیکن مشہور ہو گیا، بڑا برا چرچا ہوا اس کا، لیکن وہ مشہور ہو گیا۔ کیوں مشہور ہوا؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس کا ایک تعلق بنا ہے، اگرچہ برا بنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا روشن فرمایا، ایسا روشن فرمایا کہ آپ کے اپنے تو اپنے جو آپ کے دشمن ہیں نا وہ بھی دنیا کے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حافظ صاحب کچھ آپ بھی حصہ ڈالیں۔ نور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہو، اور یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک نورانیت کا کیسے پیارے انداز میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کریم نے تخلیق فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی دلائل النبوہ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی اولاد جو ہے آپ پر پیش فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرآنی نورن، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرآنی مجھے دیکھا نورن ساطعن، ارشاد فرمایا ایسا نور کے جو بلند ہونے والا ہے اور چمکنے والا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، مولا یہ کون ہے، یہ نور کون ہے؟ تو اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاذا ابنو کا احمد،
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آدم علیہ السلام یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں، اور صرف یہی نہیں فرمایا هو الاول، یہ سب سے اول بھی ہیں، هو الآخر، ارشاد فرمایا یہ سب سے آخر میں بھی ہیں، اول تخلیق کے اعتبار سے ہیں، آخر بعثت کے اعتبار سے ہیں، اور فرمایا یہ وہ ہیں اللہ کریم سب سے پہلے انہی کی شفاعت کو قبول کرے گا، یہ سب سے پہلے شفیع بھی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نورانیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام کرتے تھے، ذات تکلم، حضور علیہ السلام جب کلام فرمایا کرتے تھے رؤیا، دیکھا جایا کرتا تھا، کیا مبارک دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلا کرتا تھا یتلألأ، سامنے کے در و دیوار روشن و منور، یہ اللہ کے پیارے محبوب حافظ صاحب چمکنے لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے اوصاف بیان کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے اوصاف کیا بیان کروں؟ اگر تم دیکھتے نبی پاک علیہ السلام کو رأیت الشمس طالعۃ، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا آنا تو ایسے ہوا کرتا تھا جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور کے نور کی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے کم و بیش 850 سال پہلے کے محدث ہیں، بڑے جید محدث ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور وہ محدث ہیں نقاد محدث ہیں جنہوں نے 2 لاکھ غیر مسلموں کو دین اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ وہ محدث ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر کے جا رہی تھی تو فرماتی ہیں نور سید الانام، عبارت مہروز بھائی جی، نور سید الانام قد ازال عنا خندس الظلام، کہ حضور کا نور ہمارے سامنے سے اندھیرے کو دور کرتا جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر چل رہی تھی، آخذنی الطرب، میں بڑی خوش تھی۔ فرماتی ہیں فما مررت علی شجر ولا علی حجر ولا علی مدر الا وهو یقول بشراک یا حلیمۃ، فرماتی ہیں جس بھی درخت کے پاس سے، پتھر کے پاس سے، ٹیلے کے پاس سے گزر رہی ہوں مجھے کہہ رہا ہے حلیمہ تجھے مبارک ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب میں یہ جو ہے وہ آقا کریم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، فرماتی ہیں فَأَضَاءَ مَا حَوْلِي، ہمارا سارا قبیلہ منور ہو گیا۔ مہروز بھائی سارا قبیلہ منور ہو گیا۔ فَلَمَّا نَظَرَ بَنُو سَعْدٍ تِلْكَ الْأَنْوَارِ، جب بنو سعد نے وہ نور دیکھا، روشنی دیکھی، تو انہوں نے کہا من این ھذا النور الساطع، اے حلیمہ یہ چمکتا نور کہاں سے لے آئی؟ جس محبوب کے نور کا بچپن میں یہ عالم ہے، اعلان نبوت کے بعد ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ مہروز بھائی بالکل بالکل سلمان بھائی، آپ نے اور جو عدنان بھائی نے روایات پڑھی نا، بالخصوص نور چہرہ مبارکہ کا جسم انور کے نور کے حوالے سے، علماء اکرام نے جب نبی کریم علیہ السلام کا سراپا بیان کیا ہے نا، اللہ اس نور سے کوئی یہ نہ لے کے جسے گوری رنگت کو کہہ دیتے نا کہ بڑی نورانی رنگت ہے یا بڑا چمکتا رنگ ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، وہ الگ بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی جسامت کی جو رنگت تھی اس کو الگ بیان کیا ہے کہ وہ زردی مائل تھی یا پھر وہ گلابی تھی، یہ دونوں رنگتیں بیان ہوئی، اور علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ زردی مائل رنگت جو ہے وہ افضل ہوگی، اور دنیا میں جو ہے وہ گلابی رنگت گورے کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں ان دونوں رنگتوں کو جمع کر دیا تھا۔ علماء نے اس نور والی بات کو کہ چہرے کی جو چمک دمک تھی ان دونوں رنگتوں کے علاوہ بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دانتوں سے جو نبی کریم علیہ السلام کے نور نکلتا تھا، جب انہوں نے وہ بات پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ بلندی والا نور تھا، تو جہاں پہ سراپا مصطفیٰ بیان ہوئے نا سلمان بھائی، وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی بینی مبارک، ناک مبارک کا تذکرہ آیا ہے۔ اس میں یہ آیا بعض روایتوں میں کہ 20 سے ناک اٹھی ہوئی تھی، 20 سے اٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ناک 20 سے اٹھی ہوئی نہیں تھی،
ناک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک تو بڑی خوبصورت تھی، متوازن تھی، تو پھر یہ اٹھا ہوا کیا محسوس ہوتا تھا؟ تو فرمائیے وہ نور تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک پہ ظاہر ہوتا تھا کہ دور سے دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ناک مبارک یہاں سے اٹھی ہوئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر میں یعنی مانوی نور تو تھا ہی، حسی نور بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر معمولی بات تھی، جسم اقدس کی وہ خوشبو تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ویسے تو سارا جسم اطہر ہی غیر معمولی ہے، عام انسانوں جیسا ہے ہی نہیں، کچھ بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر ہم بات کریں دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی، ظاہری اعتبار سے بھی نظر نہیں آتی، ایک وہ نور، دوسری خوشبو، کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو پر جو ہے آپ کو پا لیا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ تو یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی۔ آقا کریم کی نگاہ عنایت جس پر پڑے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جس پر ہوگی تو اسے یہ عظمت مصطفیٰ، یہ رفعت مصطفیٰ، یہ علو شان مصطفیٰ کا بیان انشاءاللہ یہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اور مالک سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، آمین۔ الحمدللہ علی منہ و کرمہ و فضلہ، اللہ کریم کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا پیارا مرشد جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمیں محبت مصطفیٰ کا چشمہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ظاہری محبت مصطفیٰ کا چشمہ، یہ تو ظاہری چشمہ ہے، لیکن جس کو امیر سنت نے جو ہے وہ قبول فرمایا، مدنی ماحول میں جو آیا ہے تو بس پھر یہ مانوی چشمہ ہے محبت مصطفیٰ کا، اور جب یہ لگ جاتا ہے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ سافٹ ویئر ہے کہ جو کسی قسم کا جو ہے نا ایسا وائرس ہمارے جسم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعتقادات میں اور نظریات میں آنے نہیں دیتا، جس کا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، اس کو یہ قبول ہی نہیں کرتا، اس کی جگہ ہی نہیں ہے سافٹ ویئر میں۔ اللہ کرے ایسا ہی رہے، اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ موضوع جاری و ساری ہے، اور موضوع ہے عشق والا موضوع بھی ہے، علم والا موضوع بھی ہے، اور جو ہے وہ ناظرین والا موضوع بھی ہے، ماشاءاللہ حضور کی ذات سے وابستہ موضوع ہے، اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات تاریہ کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمیں یہ بتائیں کہ بعض اوقات اندھیرے میں جو ہے بندے کو ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے، اندھیرے سے خوف آتا ہے، تو یہ بتائیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کوئی ایسا ورد بتائیں کہ اندھیرے سے بندے کو خوف نہ آئے، ایک بات۔ اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اگر بندے کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا کوئی اور اس طرح کی کوئی پرابلم ہو تو کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیں کہ جو حفاظت کے لیے پڑھا جا سکے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں کہ باب فیضانہ اوراد میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مہیمنو 29 بار 29 ٹائم پڑھ لے، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل ڈر و خوف بھی اس کا ختم ہوگا، اندھیرے سے بھی اس کو ڈر لگنا دور ہو جائے گا، اور اپنی جان کی بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ مجلس مکتوبات و تعویذات تاریہ کے اسلامی بھائی سلمان جی، اس حوالے سے میں ایک عرض کروں گا کہ آج کے موضوع کے حساب سے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن جمعہ کی رات کو 2 رکعت نفل ادا کرے، 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ پڑھ لے، آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا اللہ، اور میری زیارت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پیارا وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے، روشن فرمائے، منور فرمائے۔ جی، امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں، اور آپ شارح بخاری بھی ہیں، ارشاد الساری کے نام سے آپ کی بخاری شریف کی شرح موجود ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور فضائل پر ایک شاندار کتاب تحریر فرمائی، المواہب اللدنیہ، اس کی شروحات بھی ملتی ہیں۔ وہاں پر آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا بیان فرمایا
یہ نورانیت مصطفیٰ ایسی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد بھی مخلوق نے اس نور سے فیض پایا، اور سرکار علیہ السلام کے بظاہر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی نور مصطفیٰ کی برکات سے مخلوق جو ہے وہ مستفید ہوئی ہے۔ آپ نے المواہب اللدنیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ذکر خیر فرمایا، آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ کے جسم اقدس سے مشک کی طرح خوشبو آتی تھی، اور آپ کا چہرہ بڑا منور تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضیء فی غرتہ، نبی پاک علیہ السلام کا عظیم الشان نور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جگمگاتا تھا۔ اور اس نور مصطفیٰ کی برکات کیسی تھی؟ آپ اسی کے آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو قریش والے تھے مکے میں، جب وہ قحط سالی کا شکار ہوتے، جب بارش نہ ہوتی، تو اب کیا کرتے وہ؟ چونکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے متولی بھی تھے اور بڑی برگزیدہ شخصیت تھے، بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، مستجاب الدعوات بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قریش قحط کا شکار ہوتے تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر انہیں جبل سبیر پر، کوہ سبیر پر لے جاتے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بناتے اور رب تبارک و تعالیٰ سے بارش کا سوال کرتے۔ امام احمد قسطلانی فرماتے ہیں فَكَانَ يَغِيثُهُمْ وَيُسْقِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ اہل قریش کو سیراب فرماتا، بارش عطا فرماتا، لیکن کس سبب سے؟ فرماتے ہیں بِبَرَكَةِ نُورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی نور کی برکت سے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیں جس محبوب کی نورانیت کا یہ عالم ہے، ان کی اعلیٰ بشریت کا عالم کیا ہوگا؟ حافظ صاحب، سبحان اللہ، شان کا ہر پہلو ہی اپنی مثال آپ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور مالک ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں حافظ صاحب، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کے سیر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ نور رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آج آصف بھائی کی آمد ہے تو یہ جو کلام پڑھتے ہیں بہت ہی بہترین کلام پڑھتے ہیں۔ زمین فلک پہ روشنی میرے نبی کے نور کی، یہ سنا دے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، آصف بھائی کچھ کہیں گے آپ؟ زمین فلک میرے نبی کے نور کی، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ۔ زمین فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، احمد مجتبی، مرحبا مرحبا، والد فاطمہ، مرحبا مرحبا، والد فاطمہ، مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا، مرحبا مرحبا۔ زمین فلک میں روشنی میرے نبی کے نور مدینہ مدینہ، مرحبا جی۔ محمد عمران اتاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پر نور ہے، اور آج کا جو موضوع آپ نے لیا ہے نور مصطفیٰ، یہ تو بے شک سب نوروں کا نور ہے۔ مدینہ مدینہ، کلام سنائیں آصف بھائی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، قسمت ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔